بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ حج کی آیت نمبر 73 کا مفہوم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، پس اسے غور سے سنو، کان لگا کے سنو۔ بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ہرگز وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ سب اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے وہ اسے چھڑا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مدد چاہنے والا بھی کمزور اور جس سے مدد چاہی جا رہی ہے وہ بھی کمزور۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ندا کو خلق کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ پکارا اس کو جائے گا جو خالق کائنات ہے، جس نے تخلیق کی ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت حقیر چیز کا تذکرہ فرمایا کہ جو مکی ہے، تم اللہ کے ماں سوا جن کو پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی تخلیق نہیں کر سکتے، اور تخلیق کرنا تو درکنار، اگر وہ اس سے کچھ چھین لے جائیں تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ تو خالق کائنات کو پکارا جائے گا، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس نے بے جان چیزوں کو بھی پیدا فرمایا اور جاندار چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ انسان نے بہت ترقی کی ہے، لیکن جو لائف ہے، لائف اللہ کی تخلیق ہے۔ اللہ نے زندگی اور موت کا یہ سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا ہے، اور جو جاندار چیزیں ہیں وہ اللہ کی تخلیق ہیں۔ انسان نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، لیکن وہ زندگی کو کریٹ نہیں کر سکتا، اور اس معاملے میں انسان جہاں پہ دخل اندازی کرتا بھی ہے، یعنی اتنی ایڈوانسمنٹس کے باوجود، اتنی ترقی کے باوجود، تو اس معاملے میں جہاں پہ انسان دخل اندازی کرتا بھی ہے تو وہ اس کی صرف اپنی ایک انٹرفیرنس ہے۔ جو اللہ نے جو چیزیں تخلیق کی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے نظام جس طرح چلایا ہے، ان لوگ اس کے اندر انٹرفیئر کرتے ہیں۔ جس طرح سائنسدانوں نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا، ای کولائی اسٹرین جو ہے نا بیکٹیریا کا، وہ بنایا تھا، لیکن اس میں کمپوننٹس لیے تھے مائکوپلازما بیکٹیریا سے، اور اس میں سینتھیٹک جینوم اس میں یوز کیا تھا۔ تو اس میں تو یہ صرف ایک بے سکونی اور بے چینی کا اظہار ہے اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ جو لائف کا کریٹر ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ نے تخلیق کیا ہے۔ آپ جب مائکوپلازما سے آپ کمپوننٹس لے رہے ہیں تو جو بیسک لائف ہے وہ تو پہلے سے کریٹڈ ہے نا، جو ہم اگر سیلولر لیول پہ بات کر رہے ہیں کہ جس چیز کو آپ لائف کہتے ہیں، یعنی سیلولر لیول پہ آپ جس چیز کو لائف کہہ رہے ہیں، تو یعنی ایک تو محسوس زندگی ہے، غیر محسوس زندگی ہے۔ اب جو بیکٹیریا ہے، اور بیکٹیریا وغیرہ کو تو آپ مائکروسکوپ کے بغیر دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اب جب آپ اس لیول پہ جا کے انٹرفیئر کرتے ہیں، ایک مائکروسکوپک آرگینزم آپ حاصل کر رہے ہیں ایک ایکسپیریمنٹ سے، تو اس کے لیے آپ کو دوسرے مائکروسکوپک آرگینزم سے جو ہے نا کمپوننٹس لینے پڑ رہے ہیں، تو جو آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق ای کولائی، جس کو آپ زندگی کہتے ہیں، جس کو آپ لائف کہہ رہے ہیں، تو اس لائف کے لیے اس لیول پہ آپ کو دوسرے آرگینزم سے
جس کو اس کو بھی آپ لیونگ آرگینزم ہی کہہ رہے ہیں نا، اس کے لیے کمپوننٹس لیے گئے دوسرے مائکروسکوپک آرگینزم سے جو کہ مائکوپلازما بیکٹیریا ہے۔ یہ بعض جگہوں پہ اور بعض چیزوں میں انسان کی دخل اندازی صرف اس کی بے سکونی کو انڈیکیٹ کرتی ہے، اس کی بے چینی کو انڈیکیٹ کرتی ہے۔ جس طرح فار ایگزامپل آپ کلوننگ کو لے لیں، اب کلوننگ جو جانوروں میں ہو رہی ہے وہ تو الاؤڈ ہے، لیکن انسانوں کے اندر کلوننگ پہ جو ہے نا پابندی ہے، کلوننگ پہ پابندی ہے انسانوں کے اندر، اور انسانوں کے اندر غالباً کلوننگ پاسبل بھی شاید نہ ہو۔ قرآن میں انسان کی تخلیق میں جو غالب ایک چیز بیان ہوئی ہے جس کا قرآن کے اندر بار بار تذکرہ ہے، تو وہ میل کی طرف سے نطفہ ہے، جو کہ قرآن کی کئی آیات کے اندر جو ہے نا بیان ہوا۔ قرآن پاک کی کئی ایک آیات ہیں جو جس میں نطفے کا تذکرہ ہے۔ کلوننگ میں سومیٹک سیل کے جتنے کروموسومز ہیں، ٹوٹل جو جینوم ہے، سارے کروموسومز وہ ڈالتے ہیں اووم کے اندر اور اس کو پھر جا کے امپلانٹ کرتے ہیں۔ تو سومیٹک سیل بھی آپ کہیں سے بھی لے لیں، فیمیل سے لے لیں، سومیٹک سیل بھی فیمیل سے لے لیں، اووم جو ہے نا وہ بھی فیمیل کا استعمال ہو رہے ہیں، اور جو امپلانٹیشن ہو رہی ہے وہ بھی فیمیل۔ تو اس میں میل کا جو ہے نا، میل کا تو اس کے اندر کوئی سرے سے کوئی حصہ ہی نہیں ہے کلوننگ کے اندر، یعنی اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے سرے سے۔ اب سومیٹک سیل بھی فیمیل سے لیں، اووم بھی ڈیفینیٹلی فیمیل کی طرف سے ہے، امپلانٹیشن بھی فیمیل کے، اس میں مین کا تو کوئی کردار ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی جو انسان کی دخل اندازی ہے وہ سرے سے ایک بے سکونی ہے اور ایک بے چینی ہے، خاص کر اگر وہ ہیومن کلوننگ کی طرف جاتا ہے۔ اور پھر اس دخل اندازی کے جو خوفناک نتائج ہوں گے، یعنی اس کو آپ تصور کریں کہ اگر انسان یہ انٹرفیرنس شروع کر دے ہیومن کلوننگ، تو اس کے پھر آپ نتائج تصور کریں کہ ایک ہی شکل اور ایک ہی کلر اور ایک ہی کریکٹرسٹک کے 10 یا 15 یا 20 لوگ، تو پھر جرم کی صورت میں، کرائمز کی صورت میں آپ انویسٹیگیشن کس طرح کریں گے؟ اس سے انویسٹیگیشنز کا دائرہ وہ کتنا محدود ہو جائے گا۔ بہرحال کلوننگ ہو یا اس کے علاوہ اور جتنی پریکٹسز ہوتی ہیں اس حوالے سے، تو اس میں جو لائف کا جو بیسک مادہ ہے وہ پہلے سے کریٹڈ ہے۔ تو زندگی کا خالق اللہ ہے، موت کا خالق بھی اللہ ہے، اور محسوس لیول پہ یا غیر محسوس لیول پہ جو لائف ہے اس کا کریٹر اللہ تعالیٰ ہے۔ کلوننگ یا جو بھی پروسیجر ہے اس میں جو بیسک مادہ ہے لائف کا وہ تو پہلے سے کریٹڈ ہے۔ فار ایگزامپل آپ سومیٹک سیل لیتے ہیں، تو سومیٹک سیل تو بذات خود لیونگ ہے، اور اس سیل کے اندر اس انسان کی پوری کاپی موجود ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔